السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہماری اردو میں جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ غزلیات میں سے ہے، اور یہ ہے غزل نمبر 3 جو لکھنے والے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اور غزل کے جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے۔ تو یہ غزل جو ہے یہ لکھنے والے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ حوالہ شاعر پڑھ رہی ہوں میں۔ اردو ادب کی تاریخ میں جس شخص کو ہم نثر اور نظم کے حوالے سے جانتے ہیں، دنیا اسے مرزا اسد اللہ خان غالب کہتی ہے۔ غالب روایتی شاعر نہ تھے بلکہ روایت شکن تھے۔ انہوں نے دوسروں سے الگ راہ سخن اختیار کی اور شاعری کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ غالب کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور مشکل پسندی، دوسرا دور فارسی سے احتناب، اور تیسرا دور کمال کا دور کہلاتا ہے۔ بقول شاعر: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ آپ کے کلام میں عشق، محبت، شوخی اور ظرافت، خیالات کی بلندی، فکر اور فن کے رنگ نمایاں ہیں، جو آپ کی شاعری کو شعرۂ آفاق بناتا ہے۔ بقول غالب: یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو تو باد خوار ہوتا۔ تصانیف: دیوان غالب، کلیات غالب، عود ہندی، مکاتب غالب شامل ہیں۔ اب ہم تشریحات کی طرف چلتے ہیں غزل کی۔ شعر نمبر 1 ہے: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مرزا غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے اس کی بے رخی کا تذکرہ کرتے ہوئے غیر مناسب رد عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں تو تم اپنی بڑی بے رخی سے غرور کے ساتھ مجھے ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھے اپنا محبوب بنانے کے بارے میں سوچتے ہو۔ بقول غالب: ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ غالب اس کے رویے سے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارے یہ غرور سے لبریز جملہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ تم خود مجھے بتاؤ کہ اس مغرور لہجے میں میری دل آزاری کا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بقول شاعر: آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، میں اگرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ شعر نمبر 2: چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس میں حوالہ شاعر میں پڑھ رہی ہوں، یہ میں نے چھوٹا کر کے لکھا ہے، آپ چاہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ غالب روایتی شاعر نہ تھے بلکہ روایت شکن تھے اور انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تشریح: اس شعر میں غالب اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک تمثیلی شعر ہے جس میں حوادث زمانے کو پیرہن اور ان سے ملنے والی تکالیف سے تشبیہ دیتے ہیں دی گئی ہے۔ حوادث زمانہ میں میری اذیت سے ایسے چمٹ گئے ہیں کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے، گویا کہ میرا لباس بن گئے ہیں۔ میرے جسم میں بہنے والے لہو کو بھی بہت تکلیف کا سامنا ہے، اور اب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور پریشانیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں نے انہیں برداشت کرنا سیکھ لیا ہے، اور اب میں یہ سوچ کر ان کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اب مجھے یہ کوئی نقصان یا تکلیف نہیں دے گی۔ بقول شاعر: ہو گئی ہے اب جو طبیعت کو ضبط ستم کی، دشوار لگتا نہیں اب مجھے درِ زماں اٹھانا۔ شعر نمبر 3 ہے: جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کہ بدلتے ہو جو اب راہ کے جستجو کیا ہے۔ حوالہ شاعر حسب عادت لکھا جا چکا ہے، یہاں میں نے لکھا ہے لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا جب بھی آپ ایگزام میں لکھیں گے۔ تشریح پڑھ رہی ہوں۔ درجہ بالا شعر میں غالب کہتے ہیں کہ زندگی مسلسل مصائب اور مشکلات کا شکار رہی، جو جوانی محبوب کے دیے ہوئے زخموں اور اس کے عشق میں ڈوب کر گزر گئی۔ عمر کا ایک حصہ محبوب کی یاد میں جلتے جلتے گزر گیا۔ ظاہری زخم تو لوگوں کو نظر آ گئے مگر دل کا حال کسی کو دکھائی نہ دیا۔ بقول شاعر: افسوس دل کا حال کوئی پوچھتا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں سب تیری صورت کو کیا ہوا۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ دوست، احباب، عزیز و اقارب ہر
طرح میرے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے، محبوب کی بے وفائیوں کا طعنہ دیتے ہوئے مجھ پر طنز کے تیر چلاتے رہے، مجھے مجنوں اور فراز سے ملا کر میرا مذاق اڑاتے رہے، مگر میں ان سب کو برداشت کرتا رہا کیونکہ محبوب کی رسوائی مجھے گوارا نہ تھی۔ بقول عالی، ضبط و غم اس قدر آسان نہیں ہے عالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کر میرے دکھی دل کو دکھاتے ہیں، میرے زخم کو چھیڑ کر مجھے تکلیف دینا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ پہلے میں محبوب کی بے وفائیوں اور دیے ہوئے زخموں کو برداشت کرتا رہا اور اب لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن کر رہ گیا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا حال جانتے ہوئے بھی لوگ مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں محبوب سے اپنی محبت کا اظہار برملا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق حقیقی ہو یا عشق مزاجی، دونوں صورتوں میں اظہار ضروری ہے کیونکہ تعریف ہر صورت میں پسند کی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کی ہو یا محبوب کی۔ ہم بھی اپنا شمار ان عاشقوں میں کرنا چاہتے ہیں جو محبوب سے محبت کا اظہار کرنے کی آرزو رکھتے ہیں کیونکہ محبت اظہار کی محتاج ہوتی ہے۔ بقول شاعر، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت میں ہم کہیں کے نہ رہیں لیکن پھر بھی یہی آرزو رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حال دل سے واقف ہو اور ہم اپنا حال دل خود اپنی زبان سے بیان کریں کیونکہ اس کے عشق اور جنون میں جو تکلیف ہم اٹھا چکے ہیں وہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ عشق کی سچائی اور اس کی انتہا بھی یہی ہے کہ انسان اس کے لیے اپنا تن من دھن بھی لٹا دے تاکہ دنیا اس کے عشق کی سچائی سے واقف ہو جائے۔ بقول شاعر، پیمبر میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر کیا شاق آرزو کرتے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ یہ شعر نمبر 5 ہے۔ تشریح: شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ محبوب سے محبت کرتے کرتے اس کی بے وفائیاں سہتے سہتے میری عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ اب نہ وہ جنون ہے نہ وہ بے تابیاں، اب جب محبوب سامنے آتا ہے تو میں اپنی قوت گویائی کھو بیٹھتا ہوں، جبکہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ میں اب اس سے گفتگو کروں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ یہ آرزو اس وقت کی تھی جب عشق زوروں پہ تھا اور میں اس کی خواہش میں مرا جاتا تھا۔ بقول شاعر، وہ ہوئے مجھ سے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ دنیا کے ستم محبوب کی بے رخی نے میرے جسم و جاں کو ختم کر کے رکھ دیا، اس پر دہلی کی تباہ و بربادی رہا سا سکون بھی چھین کر لے گئی۔ اب اور اگر کوئی ہم سے آرزو و خواہش پوچھے تو شاید ہم کسی بھی آرزو کا ہم اظہار نہ کر سکیں کیونکہ نہ تو اب وہ دل رہا ہے نہ دل کی خواہشات۔ بقول شاعر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شعر نمبر 6 اب پڑھ رہی ہوں۔ ہوا ہے شہ کا مصائب پھر سے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس کی تشریح میں پڑھ رہی ہوں۔ غزل کے اس مقطع میں غالب نے لوگوں کے طنز کا بڑے بھرپور انداز میں جواب دیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں وابستہ ہونے کے بعد اور اپنی صلاحیتوں کی بنا پر غالب نے دبیض الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ جیسے خطابات حاصل کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غالب کے حاسدوں کی تعداد بڑھ گئی تھی جو اکثر و بیشتر ان کے خلاف باتیں بناتے رہتے اور غالب کو اکثر اپنے طنز کا نشانہ بھی بناتے تھے، مگر غالب کا خیال تھا، بقول شاعر، خدا جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ غالب مزید کہتے ہیں کہ عزت و شہرت انہیں اس وقت بھی حاصل تھی جب بہادر شاہ ظفر کے استاد نہ تھے، یہ سارا کھیل ان کا پھیلایا ہوا ہے جو ان کی عزت اور شہرت سے جلتے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، اس لیے غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ بقول شاعر، بنے مصائب شاہ کے تو نرالے ہو گئے رنگ، ملی جو زمین تو دیکھ کر حقیقت اپنی ہو گئے دنگ۔
اب اس کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مقطع میں شے کا مصائب کہہ کر کسی طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ تو جواب ہے، مقطع میں شے کا مصائب کہہ کر غالب خود اپنے آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسرا ہے سوال، اس غزل میں کون کون سے قوافی استعمال ہوئے ہیں؟ ردیف کی نشاندہی کریں۔ تو میں نے الگ الگ بتا دیا ہے قوافی جو استعمال ہوئے ہیں: گفتگو، رفو، جستجو، لہو، آرزو اور آبرو، جبکہ ردیف ہے کیا ہے۔ اب ہے الفاظ اور معنی۔ پیرہن کہتے ہیں لباس کو، حاجت رفو سلائی کی ضرورت، مصائب کہتے ہیں ساتھی دوست، قائل ہونا منوانا، طاقت گفتار بولنے کی طاقت، جستجو تلاش کرنا یا کوشش کرنا۔ اب اس کے بعد اگلی ایکسرسائز ہے صحیح اور غلط کے نشان۔ پہلا ہے، غزل میں مطلع نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ قافیے سے پہلے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، غلط ہے۔ ایک بند میں دو مصرے ہوتے ہیں، غلط۔ جس شعر میں شاعر کا نام یا تخلص ہو وہ مطلع کہلاتا ہے، یہ بھی غلط۔ آگے مزید ہے صحیح و غلط۔ اس غزل کے مقطع میں موجود ہے شاعر کا کیا ہوگا؟ تخلص، صحیح ہوگا۔ اس غزل میں لفظ پیرہن کے معنی ہیں لباس، وہ حرکات کا مجموعہ جو اشعار جو شعر میں ردیف سے پہلے آئے کہلاتا ہے قافیہ۔ اور آخری اس غزل کی ردیف ہے کیا ہے؟